سائس کبریٰ میں واقعہ موجود ہے اور حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی خصوصیات لکھی ہیں، اسی کے اندر اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس نے بڑی لمبی زندگی گزاری، بڑا عرصہ وہ زندہ رہا، اور افسوس یہ تھا کہ 200 سال اس نے نافرمانی کی۔ کتنے 100 سال؟ 200 سال اس نے نافرمانی کی، اور لوگ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمان تھا۔ اصل یہ دولت ہے، آج ہماری نفرتیں اپنی ذات کی وجہ سے ہیں، ذاتی وجہ سے۔ ذرا کوئی مسئلہ ہو گیا نفرت، دین کی وجہ سے کون نفرت کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا کون نفرت کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے تو کون نفرت کرنا؟ یہ شیطانیت کرتا ہے تو کون نفرت کرتا ہے اس سے؟ لیکن صرف اپنے آپ کو سیو کریں گے، اپنی ذات کو محفوظ کریں گے۔ اللہ عز و جل کی کس کو پرواہ؟ دین کو کس کی پرواہ؟ آخرت کی پرواہ کس کو؟ مجھے کوئی بات نہ کرے، میں سیف رہوں۔ آج ہم نے دیکھا پنچایت میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل بن جاتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو سیو کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر بات نہ آئے، ہمارے اوپر بات نہ آئے۔ اگر کتنی دیر یہ کرو گے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہاری رسوائی ہوگی، پھر تمہاری لیے ذلت ہوگی، پھر رو گے کہ اس وقت اپنی ذات کو سیو کرتا رہا، حق کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اس وقت بھی تھے کہ جو اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، انہوں نے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ پاک میں موسیٰ میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس سے غسل بھی دو، اسے کفن بھی دو اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ۔ کیوں انہوں نے بغیر غسل کے، بغیر کفن کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ظاہر گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، تو جب پوچھا تو بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو نیکی کوئی نہیں کی، یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ تو آپ نے اللہ پاک سے رابطہ کیا، مالک لوگ تو یہ کہتے ہیں، اے رب کریم لوگ یہ کہتے ہیں، میں سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ اس نے 3 سال گناہ کیا ہے لیکن ایک نیکی بھی کی ہے۔ 200 سال کا گناہ گار اور ایک نیکی بھی اس نے کی ہے۔ وہ اس کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ اِنَّا کَانَ کُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاتِ، یہ جب بھی تورات کھولتا تھا، یہ میرا کلام جب بھی دیکھتا تھا، جب بھی تورات کھولتا تھا، ناظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی پر اس کی نظر پڑتی تھی، تو جب نظر پڑتی تھی قلبہ، یہ اسے چوم لیتا تھا۔ جب بھی تورات کھولتا تھا اس کی نظر آمنہ کے لال کے اسم گرامی پہ پڑتی تھی، یہ اسے چوم لیتا تھا۔ اس نے چومتا ہی نہیں تھا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، نام مصطفیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں پہ لگا لیتا تھا اس کا یہ، اور پھر کہتا تھا صلی اللہ، آگے درود پڑھتا تھا، یعنی جو درود اللہم صلی علی، تو یہ پھر نام مصطفیٰ کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر پھر درود پڑھتا تھا۔ ہمیں اس کی یہ نیکی پسند آئی ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش فرمائی ہے۔